میں پہلی بات ہے کہ فیلڈ مارشل کا میں نمائندہ نہیں ہوں کہ فیلڈ مارشل کے سارے کاموں کو میں درست قرار دوں. تو فیلڈ مارشل کی باتیں فیلڈ مارشل سے پوچھا کریں. باقی جہاد فرض کیوں نہیں ہے یا فرض ہے, ہمارا کام ہے اصولی جواب دینا, اس کا امپلیمنٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. وہ فوج کا کام ہے, وہ اپنی مجبوری کتنی ہے, کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, وہ بہتر جانتے ہیں. تو جس کی فیلڈ ہے اسی کو ساجھیں. مثال کے طور مثال سے ہٹ کے میں اصولی بات کرتا ہوں. جہاد اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہوتا ہے. کبھی بھی شریعت میں وہ کام فرض نہیں ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. اس وقت پاکستان کی حالت یہ ہے کہ 4 ملکوں کا بارڈر پاکستان سے ملتا ہے, 4 ملکوں کا بارڈر, اور جن میں 2 طرف سے تو پاکستان بالکل انسیف ہے اور ایک ملک براہ راست نہیں لیکن وہ بھی واسطوں سے مداخلت کر رہا ہے. اور پھر آپ ملک کے اندر جو دھماکے ہو رہے ہیں وہ دیکھو. شیخ ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ کو بعض لوگ کہتے ہیں بخاری پڑھانے کے جرم میں شہید کیا گیا. بخاری بہت سے علماء پڑھا رہے ہیں, سعودی عرب میں, مصر میں, فلسطین میں, پاکستان میں, یہاں مدارس میں, کسی کو شہید نہیں کیا گیا. شیخ ادریس کو شہید کیا گیا ہے. انہوں نے پاکستان آرمی کی اور پاکستان کی تعریف کر دی تھی سوشل میڈیا پہ, ان کو برا بلا کہا گیا اور بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا. تو جس ملک کی یہ کنڈیشن ہو کہ کوئی عالم کنٹری کے یا فوج کے فیور میں بات کر دے, اور فوج کے فیور میں بات کرنے سے ان کا مقصد فوجیوں کی تعریفیں نہیں ہے, ملک بچانا تھا, کیونکہ اٹیک فوج پہ ہو رہا ہے, آپ کے مقابلے میں فوج کھڑی ہوئی ہے اسلام دشمنوں کے سامنے. تو ان کا مقصد تھا فوج کو موٹیویٹ کیا جائے, کیونکہ وہ حالات جانتے تھے شیخ ادریس صاحب کہ اگر یہ فوج راستے سے ہٹ گئی, عوام میں اس کا مورال ڈاؤن ہو گیا تو ہم تو گئے کام سے, پروگرام گیا ہمارا. اور میں بار بار کہتا ہوں اگر یہ فوج کمزور پڑ گئی, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, غزہ کو بھول جاؤ گے تم, غزہ کو بھول جاؤ گے غزہ کو, کیونکہ ایسی بوٹیاں نوچیں گے نا تمہاری انڈیا مل کے اور اسرائیل مل کے, تم تصور میں بھی تمہارے نہیں ہوگا, وہ بھول جاؤ گے وہ حالات. ابھی چونکہ پیڑے کھا رہے ہیں نا بیٹھ کے, لڈو کھا رہے ہیں بیٹھ کے, انجوائے کر رہے ہیں, احساس نہیں ہے. شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہو گیا تھا, انہوں نے عوام کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. ان کو پتا تھا سوشل میڈیا پہ پوری قوم میرے خلاف ہو جائے گی, اور انہوں نے یہ بیان میں یہ بات کہی ہے, میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, حق بیان کر رہا ہوں. تو ملک اور فوج کو فیور کیا. سوشل میڈیا پہ جو ان کو گالیاں دی ہیں, ذرا خیال نہیں کیا کہ ایک آدمی سفید داڑھی والا ہے, کتنا بڑا عالم ہے, اس کی کتنی خدمات ہیں. نا 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 نا, بس سیاسی اختلافات میں اتنا آگے چلے گئے ہو یار. تو پہلے سوشل میڈیا پہ 15-20 دن طوفان بدتمیزی, اور پھر ان کو جان سے مار دیا. اس وقت پاکستان کو یا فوج کو جو فیور کرے گا اس کی جان خطرے میں ہے. مخالفین بھرے پڑے ہیں, آپ جا کے دیکھیں. تو بہادری یہ نہیں ہے کہ فوج کی مخالفت کرو, بڑے بڑے صحافی ہیں, بہادری ہے اس وقت حمایت کر کے دکھاؤ. نہ قوم آپ کا ساتھ دے رہی ہے, جو بے وقوف لوگ ہیں, عقل مند تو ہیں, پڑھے لکھے ساتھ دیں گے آپ کا, نہ قوم ساتھ دے گی جو بے وقوف قوم. سوشل میڈیا بھی ساتھ نہیں دے گا, اور دہشت گرد آپ کے فیور میں ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو, خدا کی قسم میں اربوں روپے کما سکتا ہوں فوج کی مخالفت کر کے. آج میں فوج کی مخالفت شروع کر دوں, مجھے بیرون ملک کی ایجنسیاں اربوں روپے دیں گی, اربوں روپے, کروڑوں نہیں دیں گی, اربوں روپے دیں گی, اور تم سب میرے چاہنے والے ہو جاؤ گے, مجھے بہادری کا لقب بھی دو گے. بولے گے یہ بندہ ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں ہے. لوگوں میں بھی بہادر بن جاؤں گا, ارب پتی بن جاؤں گا, لیکن مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے. آپ کو پتا ہے میرے چینل کی ویورشپ بہت کم ہو گئی ہے جب سے فوج کی حمایت کی ہے میں نے, جب سے فوج کی حمایت, لیکن پھر بھی میں حمایت کرتا چلا جا رہا ہوں. بھاڑ میں جائے چینل ایسی کی تیسی. لوگ مجھے کہہ رہے تھے یہ ڈالر مفتی ہے. میں جب ویورز ہمارے انڈیا کے تھے, اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کے چینل پہ وہ ویوز نہیں آ رہے. بھائی زیادہ تر ویوز ہمیں کہاں سے ملتے تھے, انڈیا سے, وہ چینل ہی اڑ گیا. پھر آدمی کو افسوس نہیں ہوگا. اس کے بعد لوگ نیچے کہہ رہے ہیں ڈالر مفتی. ڈالر صحافی وہ ہیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں, ان کو باہر سے پیسہ مل رہا ہے, دبا کے پیسہ مل رہا ہے ان کو. تو شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا ہے بخاری پڑھانے کی وجہ سے نہیں. ہمیں حق بولنا چاہیے, ہم کیوں نہیں بول رہے لوگوں کے سامنے حق. ان کو شہید کیا ہے فوج اور پاکستان کی حمایت کی وجہ سے. اور KPK میں جو عالم اس وقت فوج کی حمایت کرے گا اس کی زندگی خطرے میں ہے. تبھی ہم جو علماء KPK میں ہیں ان کو کال کر کے کہہ رہے ہیں آپ فوج کی حمایت نہ کرو. اس لیے نہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت نہیں, اس لیے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. ہم کہتے ہیں جب آپ فوج کی حمایت کرو گے آپ کو اڑا دیں گے, تو حکومت کو لازم ہے کہ آپ کو سیکیورٹی دے. حکومت تو سیکیورٹی دے نہیں رہی ہے, تو کیوں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہو. تو اس لیے جو بھی پاکستان کی یا فوج کی حمایت کرے گا, گیا وہ پروگرام بڑھ گیا اس کا, تو یا تو بہت سخت سیکیورٹی لے کے گھومے, جیسے مفتی عبدالرحیم صاحب گھوم رہے ہیں. مفتی عبدالرحیم کو پوری دنیا سے خطرہ ہے. جن کو تم لوگ درباری اور سرکاری اور پٹھو اور فلانا کہتے ہو, مفتی عبدالرحیم نہ عوام سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور نہ وہ پیسوں کا لالچی ہے.
مفتی عبدالرحیم کے پاس خدا کی قسم ایک والی زمین نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے, بچوں کی حالت میں جانتا ہوں, میرے شاگرد ہیں, اپنے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے. باقی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, وہ مجبوری ہے ان کی بڑی گاڑیوں, مریدوں نے ان کی خدمت کی ہے اس لیے کہ سیکیورٹی تو دینی ہے نا, یہ ترنے والا بنا دیں. اور سیکیورٹی کی اتنی شدید ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستانی فوج کو پروموٹ کرتے ہیں. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. کیونکہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے جو تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کیا ہے, میں اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں وہی غلطیاں ہم دہرا رہے ہیں جو ماضی میں دہرائی گئی ہیں. یہی بغاوت پہلے ہوئی تھی بنو امیہ کے خلاف, اس کا خمیازہ بھگتا ہم نے, مسلمانوں کی فتوحات رک گئیں. پھر یہی بغاوت ہوئی بنو عباس میں, شیعہ سنی لڑائیاں ہوئیں اور جو کچھ ہوا, پھر تاتاریوں نے حملہ کیا, گئی خلافت, دوبارہ بغداد کی خلافت نہیں آئی. پھر یہی کچھ ہم نے ہندوستان میں اور خلافت عثمانیہ میں ہوا. خلیفہ ترک خلیفہ بار بار مسلمانوں کو کہتا تھا کہ یہ فرانسیسی ہیں جو تمہیں خلیفہ کے خلاف برگلا رہے ہیں, یہ تمہاری خلافت توڑنا چاہتے ہیں, ان کی باتوں میں مت آؤ. مگر ینگسٹر فرینچ کے پروپیگنڈے میں آ گئے, خلافت عثمانیہ گئی اور دوبارہ اس کا نام و نشان ختم. مغلوں کے ساتھ یہی ہوا. تو اب وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچ گئے ہیں مسلمانوں کے, ان کو تو بچا لو. اب بھی خلافت کی تحریکیں چل رہی ہے, خلیفہ نہیں آئے گا, جو رہی صحیح طاقت ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے جو خلافت کے نام پہ کہہ رہے ہیں نا اسلامی ملکوں میں خلافت قائم کرنی ہے, ان کو بولے کمبختو جاؤ انڈیا میں خلافت قائم کرو, جا کے جو خالصتاً کافر ملک ہیں, جاؤ امریکہ میں کینیڈا میں جاؤ نا, وہاں بالکل کچھ نہیں بولتے, وہاں کچھ نہیں بولتے. اور وہاں جا کے خلافت کی بات کرو, ان کی ایجنسیاں چمڑیاں ادھیڑ دیتی ہیں تمہاری, صحیح کرتی ہیں ان کے ساتھ بالکل. ان کو یہ ملک ملا ہوا ہے کیونکہ ملک اسٹیبل نہیں ہے, چاروں طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں, بلوچستان الگ, کے پی کے میں الگ. ایسے موقع پہ بھائی فوج, اچھا کہتے کیا یہ فوج خود ہی کروا رہی ہے؟ بھائی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو. سب سے پہلے اسلام, اور ملک میں سب سے پہلے پاکستان, اس پہ کوئی کمپرومائز. اور اسلام ہی ہمیں کہتا ہے ملک بچاؤ, اجتماعیت بچاؤ, یہ اسلام ہی کا حکم ہے. تو اس لیے ہمیں بچانا پڑے گا, اس لیے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. مخالفت میں حد سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. السلام علیکم مفتی صاحب. بھائی جہاد جو کرنے والے ان سے پوچھو نا, وہ کہیں گے ہم والے کام نہیں کرنے چاہیے جو جاپان نے کیے تھے. یہاں بھی بغاوت کھڑی ہو تاکہ فائدہ ہو ہمیں. چلے بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب, کیا حال ہے, خیریت ہے؟